یہ ایک سچی کہانی بتائی جاتی ہے جو کہ سندھ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیش آئی۔ وہاں ایک بہت پرانا اور گھنا پیپل کا درخت تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ شام کے بعد وہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں۔ ایک رات گاؤں کا ایک چرواہا اپنی بٹکی ہوئی بکری کو تلاش کرتا ہوا اس پیپل کے درخت کے پاس پہنچا۔ اچانک اسے اہاڑیوں میں کسی کے دبے پاؤں چلنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی لالٹین ادھر جھمائی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر مشکل سے 4 یا 5 سال ہوگی درخت کی جڑوں میں بیٹھا کچھ کھا رہا تھا۔ عجیب و غریب ملاقات۔ چرواہے نے سوچا کہ شاید گاؤں کا کوئی بچہ راستہ بھٹک گیا ہے۔ اس نے قریب جا کر نرمی سے پوچھا، بیٹے تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گردن آہستہ سے موڑی۔ لالٹین کی ہلکی روشنی میں چرواہے نے دیکھا کہ اس بچے کی رنگت بالکل نیلی تھی اور اس کے کان عام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑے اور نوکیلے تھے۔ چرواہا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا لیکن ہمت جمع کر کے دوبارہ پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس بار وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور ایک ایسی آواز میں بولا جو کسی چھوٹے بچے کی نہیں بلکہ ایک گہری اور بھاری بازگشت جیسی تھی، میری ماں تو تمہارے پیچھے کھڑی ہے۔ خوفناک انجام۔ جیسے ہی چرواہے نے مڑ کر دیکھا اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے پیچھے ایک دیو قامت سیاہ سایہ کھڑا تھا جس کا قد درخت کی چوٹی کو چھو رہا تھا اور اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ اس سائے نے اپنا لمبا ہاتھ نیچے کیا اور اس ننھے جن کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ چرواہا بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگا۔ وہ پوری رات بخار میں تڑپتا رہا اور کئی دنوں تک بولنے کے قابل نہ رہا۔ گاؤں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ جنات کا بچہ اکثر وہاں تنہا کھیلنے نکلتا ہے اور جو بھی اسے نقصان پہنچانے یا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔